ہماری اسکول کا مقصد بچوں کی دینی اور دنیاوی دونوں ترقی ہے. ایک طرف ایسا انسان، ایسی شخصیت کی تیاری ہو جو اپنا رشتہ اللہ تعالیٰ سے بہت مضبوط رکھ سکے، اور دوسرا مقصد ہے کہ یہ اپنے پروفیشنل زندگی میں بہت اعلیٰ مقام کو حاصل کر سکے. اور یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں ایک اچھی زندگی کے لیے، ایک اچھے انسان کے لیے. اور اسی مقصد کے تحت اس اسکول کا قیام کیا گیا، جہاں دینی اور عصری دونوں تعلیم کو یکساں اور برابر اہمیت دی جاتی ہے، اور اس سلسلے میں کوشش کی جاتی ہے. اور آپ سب نے بھی اسی مقصد کے تحت بچہ ہمارے حوالے کیا ہے، تاکہ اس سلسلے میں ہم تمام اساتذہ مل کر کوشش کر سکیں. ہوم ورک کے سلسلے میں ہمارے اسکول کا جو نظام ہے، جو سلیبس ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہم بیک وقت مدرسہ بھی پڑھاتے ہیں اور اسکول بھی پڑھاتے ہیں. بچے کے اوپر ڈبل ذمہ داری ہوتی ہے، ڈبل محنت کرنی پڑتی ہے. ہمارے یہاں کا بچہ بہت آسانی کے ساتھ نہیں پڑھ لیتا ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اب جن بچوں کی محنت والدین کے ساتھ ہوتی ہے، والدین جن بچوں کے سلسلے کے اوپر محنت کرتے ہیں، اس کا رزلٹ کچھ الگ ہوتا ہے، اور جن کے والدین اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، اس کے رزلٹ میں ضرور فرق ہوتا ہے. اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. ہمارے یہاں جو سلیبس ہے، آپ مدرسے کی سلیبس دیکھیں. ناظرہ پڑھنے کے لیے جب بچے کو داخل کیا جاتا ہے تو صرف ایک کتاب اس کے حوالے کی جاتی ہے. نورانی قاعدہ پڑھو، دن بھر نورانی قاعدہ پڑھنا ہے، اور مختصر سی اردو پڑھنی ہے. اما پارا پڑھنا ہے، دن بھر اسی کتاب کو پڑھتے رہنا ہے. یہ ناظرہ کا سلیبس بتا رہے ہیں. پھر حفظ میں گیا تو اسی ایک ہی کتاب کو پڑھتے رہنا ہے. درس کی کتابیں ہوتی ہیں جہاں پر عربی سبجیکٹس کو اہمیت دی جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں ناظرہ بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ اسکولی نصاب جو ہے وہ مکمل طور پر شامل ہے. اس لیے بچے کو ڈبل محنت کرنی پڑتی ہے. اب جس بچے کو ڈبل محنت کرنی پڑے گی، اس کے پیچھے ڈبل محنت اساتذہ کو بھی کرنی پڑے گی اور والدین کو بھی کرنی پڑے گی. ہم اس کا بہت فرق محسوس کرتے ہیں کہ جو والدین بچوں کے سلسلے میں فکر مند رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کے بچوں کے رزلٹ کچھ الگ ہی ہوتے ہیں، اور ان سے ان کے بچوں کو فائدہ بھی ملتا ہے. اور مجھے بھی خوشی ہوتی ہے کہ وہ مجھے بار بار اطلاع کرتے ہیں، فلاں سبجیکٹ میں کچھ کمی رہ گئی، یا پھر اس میں ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا. ہم ایسے اساتذہ کے، ایسے گارجین کے، ایسے پیرنٹس کے ممنون اور مشکور ہیں جو ہمیں آگاہ کرتے رہتے ہیں. ہم یہی بات بار بار کہتے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں کہ آپ ہر چیز، ہر شکایت بچوں کے سلسلے میں جو ہو، آپ ہم سے ضرور کریں، تاکہ اس کمی کو دور کر سکیں. وقت پر ہم کمی کو دور کر سکیں. اگر وقت پر اس کمی کو دور کر دی گئی تو بچے کے اندر کوئی کمی نہیں رہے گی. اور اگر سال بھر اس کمی کو رہنے دیا گیا اور نظر انداز کر دیا گیا تو پھر بچے کے اندر وہ ترقی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے بچوں کی ترقی کے سلسلے میں اس پہلو میں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ایک پہلو میں جو عام طور پر سوال کیا جاتا ہے، میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہوم ورک دیا جاتا ہے اس میں رائٹنگ بک دی جاتی ہے. اور رائٹنگ بک دینے کا مقصد میرے تجربے کے مطابق اور دیگر اساتذہ کے تجربے کے مطابق وہ لکھ کر جو ہوم ورک دیا جاتا ہے اس سے بہتر ہے. اس میں بچوں کو لائننگ کا پابند کیا جاتا ہے، اور اس میں جو غلطی کرتا ہے اس کو سدھار کے لیے بچے کو زیادہ آسانی ہوتی ہے. اسی وجہ سے رائٹنگ بک کا استعمال کیا جاتا ہے. دوسری بات کہ ہمیں سبجیکٹ زیادہ پڑھانے پڑتے ہیں. اسکول بھی پڑھانا پڑتا ہے اور مدرسہ بھی پڑھانا پڑتا ہے. اس لیے عام طور پر جو اسکولوں میں ہوتے ہیں
کہ وہ ان کے سبجیکٹ ہم سے ہاف ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہاف سبجیکٹ، ایک ہی سبجیکٹ ہفتے کے 3 دن پڑھاتے ہیں اور 3 دن دوسری سبجیکٹ پڑھاتے ہیں ایک پیریڈ میں، جبکہ ہم ہر سبجیکٹ کو ہر پیریڈ میں ڈیلی پڑھاتے ہیں۔ اس اعتبار سے لکھ کر دے کر اس میں وقت کچھ زیادہ لگتا ہے اور اس کا فائدہ کم مجھے محسوس ہوتا ہے کہ فائدہ اس میں کم ہے اور وقت کا زیادہ ہے، اس لیے رائٹنگ بک کا استعمال کیا جاتا ہے، اور مزید اس رائٹنگ بک میں لکھنے کے بعد پھر اس کو کاپی میں نقل کرنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے اور اس طرف بھی توجہ دی جاتی ہے۔ تو یہ بچوں کی ہر ممکن ترقی کے سلسلے میں فکر مند ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم محنت سے بچنا چاہتے ہیں، بلکہ محنت جتنی بھی لگے لیکن بچوں کے اندر کوئی کمی نہ ہو، اس سلسلے میں ہماری فکر مندی ضرور رہتی ہے۔